نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لیکچر نمبر 19 آیات 50 تا 52 سورۃ البقرہ پارہ 1۔ آیت نمبر 50 لفظی وضاحت۔ وا اور اذ جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تمہیں پھر انجینا انجی نجات دی نا ہم نے کم تمہیں فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تمہیں اور اغرقنا غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 50 کی تفسیر سن لیجیے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا، یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائے۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو سمندر تھا۔ بحر کا لفظ دریا اور سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی، یعنی فرعون کا پورا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار کے تعاقب میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں اس لیے لایا ہے کہ دشمن آ کر ہمیں پکڑ لے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا یعنی اپنی چھڑی جو ان کے ہاتھ میں تھی جب وہ پانی پر ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ آدھا پانی ایک طرف ہو گیا، آدھا پانی ایک طرف ہو گیا، درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا وہاں سے، اور فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا۔ اور جب وہ غرق ہوئے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلی؟ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی عقل میں بھی نہیں آتے۔ یہ بھی عقل کے خلاف بات ہے کہ سمندر پھٹ جائے اور سڑک بن جائے، اور کہاں یہ کہ عصا کی ایک ضرب پوری سڑک بن جائے۔ وہ عصا نہیں تھا، وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے اور فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے ہمیں۔ دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلی کہ ہم نے تمہیں نجات دی، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس سے پتہ چلا کہ اللہ نکالتا ہے مصیبت سے۔ مصیبت کے وقت اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، نہ کہ انسانوں سے امید رکھے کہ فلاں میری مدد کرے گا، فلاں میرے کام آ جائے گا۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی میں بھی کوئی مصیبت آ جائے تو وہ دائیں بائیں انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں
قومی زندگی یا اجتماعی زندگی میں بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے اور جو اصل بڑا ہے اسے بھول جاتے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نجات صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مصیبت سے بچ نہیں سکتا، کوئی انسان کسی کو نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہے، کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے صرف کن کہنا ہے اور وہ کام، اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اور ایسا صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ مشکلات آئیں ان کی راہ میں، بڑے بڑے سمندر عائل ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ خود مدد فرماتا ہے اور سمندر میں بھی خشکی کا راستہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، آئیں اللہ کی طرف، اللہ خود آپ کی مدد فرمائے گی۔ کوئی نیک کام کی نیت ہے، کریں اس کو، مدد آپ کی اللہ نے کرنی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ کی مدد کب آتی ہے میری بہنوں؟ جب انسان لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب انسان اپنی ساری امیدیں، ساری توقعات، ساری خواہشات اللہ کی طرف کرتا ہے تب۔ اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سنتا ہے کہ اس کا دشمن تباہ ہو گیا، ہوتا ہے ایسا، اور کبھی انسان اپنی آنکھوں سے اس کو غرق ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ فرعون کو اپنے دریاؤں پر بڑا ناز تھا، اللہ نے ان کو اسی دریا میں ڈبو دیا۔ تو جو عظمت انسان کو دنیا میں ملی ہے اس پر فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے۔ جو مال و دولت، جو شان و شوکت، جو اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، جو انسان کو اللہ نے اپنی نعمت دی ہے، تو اس پر انسان بگڑے نا، کہ یہ نہ ہو کہ وہی اس کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ آیت نمبر 51 لفظی وضاحت، وَإِذْ، اور جب، وعدنا، وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، 40 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے اتخذ بنا لیا، العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، اور انتم تم ظالمون ظالم تھے۔ اور جب بنی اسرائیل کی قوم کو نجات ہوئی، مشکلات دور ہوئیں، سمندر پار ہو گئے، اب ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوئی، اور نئی زندگی کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کوہ طور پہاڑ، کہ آؤ اور مجھ سے کتاب لے لو، اور 30 راتوں کے لیے بلایا، بعد میں 10 اور بڑھا دی، 40 کر دیا ان کو۔ قرآن پاک میں کہیں 30 کا ذکر ہے اور کہیں 40 راتوں کا ذکر ہے۔ 40 کیوں؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑا، گائے کا بچہ، ان کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک بت، سونے کا بت، اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ حالانکہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت کے مسلمان، اپنے دور کے مسلمان، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ سامری کون تھا؟ سامری اسرائیل میں ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے آل فرعون کو اپنی آنکھوں سے سمندر میں غرق ہوتا ہوا دیکھ کر ان کے ساتھ آیا تھا۔ نکلتے وقت انہوں نے کیا کیا؟
اپنے زیورات اٹھا لیے. بنی اسرائیل نے مصر سے نکلتے وقت اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے زیورات اٹھا لیے. عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جب لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آئے یا اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو دوسری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن زیورات اور کرنسی وغیرہ اٹھا لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وزن میں ہلکے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا. عام زندگی میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ زیور ہمیں بچا لے گا. ہر انسان کی سوچ ہے کہ یہ میری سیکیورٹی ہے، مشکلات سے ہمیں زیور بچائے گا. لوگ صدقہ خیرات کرنے کی بجائے ذرا سے اگر ان کے پاس پیسے بچے زیورات خرید لیتے ہیں. خصوصاً خواتین بھی یہی سوچ کر زیورات خریدتی ہیں کہ یہ ان کی سیکیورٹی ہے، یہ انہیں نجات دے گا. حالانکہ جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو صدقہ اسے بچاتا ہے. انسان کو بچانے والا اللہ ہے، نہ کہ اس کے زیورات اور اس کی جمع کی ہوئی چیزیں. اور تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اور تم ظالم بن گئے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا معنی ہے حق میں کمی. یعنی جو حق اللہ کا تھا کہ تم اس کی عبادت کرتے، وہ حق تم نے اللہ سے لے کر اس بچڑے کو دے دیا. اور اسی سے بنی اسرائیل کی حماقت اور جہالت پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے. سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا یہ ہے تمہارا معبود، تو موسیٰ کا الہ وہ بھول گیا. قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اے قوم، اس بچڑے کی وجہ سے تم آزمائش میں مبتلا کیے گئے، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، بس میری پیروی کرو اور میری بات مانو. اس آیت سے پتہ چلا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم یعنی حق میں کمی. انہوں نے اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کیا، کسی اور کی عبادت کی. کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی، تو موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر اکیلے کوہ طور پر رہے. علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. سب کام چھوڑ چھاڑ کر انسان علم لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، قربانی دیتا ہے، پھر اسے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتاب کو پانے کے لیے ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. کتاب پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن سیکھنے کا، کہ اوقات مقرر کر کے پڑھیں. جب تک ہم پڑھنے کے لیے وقت مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی. کھانے کے اوقات تو مقرر کیے ہوئے ہیں، سونے کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، سکول کا وقت مقرر ہے، مگر قرآن پڑھنے کا، اسلامی کتب کے مطالعے کا کوئی وقت مقرر نہیں. کل پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، کوئی پریشانی نہیں. پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طے شدہ وقت پر، طے شدہ جگہ پر پہنچے، یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو لیا، پھر قوم کی طرف واپس آئے. حالانکہ ان کے پیچھے سے قوم بگڑ چکی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام بچوں نے خراب کیا ہوا ہوتا ہے. تو ان کی قوم بھی بگڑ چکی تھی. اب آگے سنیے آیت نمبر 52، لفظی وضاحت. ثم، پھر، عفونا، درگزر کیا ہم نے، عنکم، تم سے، من بعدی، بعد، ذالک، اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر کرو. ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تمہیں، کسے؟ بنی اسرائیل کو، من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ بچڑا معبود بنانے کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شرک کرنے کے بعد. اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے
تو جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان موت کے فرشتے کو دیکھ نہیں لیتا، جب تک اس میں آخری سانس بھی باقی ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مر جائے کوئی تو پھر معافی نہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے، لیکن بنی اسرائیل نے معافی مانگ لی تھی، دنیا میں ہی معافی مانگ لی تو ان کی معافی ہو گئی۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور ایک مسنون دعا بھی ہے معافی کے لیے، خصوصاً شرک سے معافی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں، جہالت میں شرک کر جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو پھر بھی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ظلم ہے۔ اور دعا کون سی ہے معافی کے لیے؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا، اور اس شرک سے بھی جو میں نے لا علمی میں کیا، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں ایسی باتیں منہ سے نکال جاتا ہے جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ کیوں معاف کر دیا؟ لعلکم تشکرون، بنی اسرائیل کو شرک کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم شکر کرو۔ انسان کو توبہ کی توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی معافی شکر کو لازم کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔